آج ہمارے خلاف سب بات کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا جنگ فورم میں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔ سن لو، یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا، اخباروں نے جن کو مولوی بنایا، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے، تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے، اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے۔ یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے، حکومتوں کی مصلحتوں پر، اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے۔ سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو؟ سن لو، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں، نہ بزدل ہوں۔ سن لو، اگر یہ بات دیال حق ہے، کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ملا یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے، اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کام شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو۔ جو صدیق کو گالی دیتا ہے، میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو، تمہیں بغیر کس طرح؟ ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ کہیں گے خونے نہ کر دیں مکسیرا نہ کشتائیں، خونے نہ کر دیں کسیرا نہ کشتائیں، جرمم ہمیں کے عاشق روئے سگشتائیں۔ کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مانیں، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں، اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ جاؤ، اور ظفر احسن ظفر یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں، یہ کچھ دوست ہیں بابر حشر، میرا نام آیا مال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ ظفر بھی بولا ہے اسلام کے نام، یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگارا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی، شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے، نہ نظر کسی کے لیے۔ تمہارا جینا بھی پیر کے لیے، مرنا بھی پیر کے لیے، اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے۔
تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو، اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں۔ ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی، اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ سلطانہ بھی بولا ہے، سارے ملک کو دوزخ کروانے والا، کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے، سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑتے، شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑتے، جب یہ ہوگا میں بھی پڑھ لوں گا۔ تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی تو کچھ کو ہے نہیں، کرنا کیا ہے تم۔ ہمارے اللہ بخش سے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے، نام نہیں لیتا کچھ سمجھ جائیں گے، بہت ہمارے میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا، ہر سال میں آتا تھا لیکن میں اس دفعہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے، وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا۔ ہمارے دوست بہت بے باک آدمی تھے، انہوں نے ناؤ دیکھا نکاؤ دیکھا، 4-6 سنا دی، کیا ہستی کی تحصیل یہ بڑا بنا پھرتا ہے کیا ہے۔ دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی، تو ایک آدمی نے کہا کہ نواز صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے آج ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جان رہا کیوں جھوٹ بول رہے، مجھے وضو کر دیا ویسے اس طرح کی نماز۔ میں نے تو نماز بے وضو، تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو، تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی، بے وضو بھی نہیں ہونی، جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو، تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی کرنے کی بات کرو۔ میں نے وہاں کہا تھا، ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں روادار، اتفاق کے حامی، اتحاد کے بھائی۔ آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا بھائی کوئی نہیں ہے، ہم اتحاد کے بھائی ہیں۔ یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح، ہم سب سے بڑے اتحاد کے بھائی ہیں۔ ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد، لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو، کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے۔ یہ بات ہے، میں نے وہاں کہا تھا، بدیانتی سے نہیں کھاتا، میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز، تم تو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار، ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے کہتے کیا ہے فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک عورت نے مجھ پہ ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خاوند نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات، نماز تو میرے خاوند نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خاوند کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے۔ اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میرا سب سن رہے، میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے محلے کے پاس ایک نبینا حافظ صاحب ہوا، ہمارا محلہ سارا نبیوں کا تھا، اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیوں جی حافظ صاحب ساری بابی تھے گرد و پیش میں۔ ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا، میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا، جب میں نے قرآن حفظ کیا، یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا، میں جا کے ایک حافظ صاحب پڑوس میں، یہ تو دکانداری کرتے تھے،
میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گردے پہ اس میں کوئی حافظ نہیں تھا، ایک نبینا حافظ تھا بریلوی، اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا 9 برس کی عمر، لیکن وہابیوں کے ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا حافظ جی میرا منڈا مر گیا، جنازہ پڑھا دیں۔ حافظ محمد علی اس کا نام تھا نبینا کا۔ کہنے لگا چلو چلو مجھے سارے جنازہ پڑھ لیں۔ میں نے کہا اگر کیا ختم کر لیں چلو تو ہم نہ جاتے ہیں، جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے گئے، اس کو 5 روپے دیے جنازہ۔ کہہ رہا ہے ایک جنازے نے کہ اذان تو کسی اور کو دعائی کی ہوئی پیسے کا جا، تم نے کہا یہ تو مر گیا ہے، کہنے لگا اذان تو دعائی صحیح نا۔ ان کا کیا ہے، یہ تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے۔ جو لوگ یہ تھے، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے، ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے، اور حضور اسی طرح زندہ ہے جس طرح کس سے پہلے نہیں وفات تو ہی نہیں۔ اب اصل ہو تو اس کو پوچھے کہ کس سے پہلے؟ یہ احمد سعید کاظمی، میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور باغر نہیں ہوں میں۔ اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کس دن؟ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن آؤ گے؟ نہیں، میں عربی سے بیٹھا تھا سی اربا میں انشاءاللہ میں نہیں منتا، آپ کو ڈاک کہو۔ کہا اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے، قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے، میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو بندہ نہ توہین کی ہے۔ کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ہے، ذرا سامنے تو آؤ۔ میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے، میں گیا ہوا تھا مصر، یمن اور سعودی عرب کانفرنس کے سلسلے میں۔ آتے ہی لوگوں نے بتلایا، بڑی ٹیٹے سنائی، بڑی گالیاں۔ میں نے کہا یار ان کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا نا، کوئی بندہ گیا، سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے بدھو ہے، اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو، اس گاؤں میں کیا رہنا جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے۔ تو ایک دوسری بستی میں چلا گیا، وہاں تو نور پہ روٹی لیں گا، کوئی ایسی حرکت نہیں۔ انہوں نے کہا بدھو ہے تم کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ نے کہا تیرے چہرے میں تو فٹک صحیح نہیں ہے۔ ان کی میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی، ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دے، اگر گالی دے تو تعجب، اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں، گالی سنانا ان کی قسمت میں، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو کہا گالیاں توہین، میں نے کہا جس کو غزالی دوراں اور متکلم زمان کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی، سید احمد سعید کاظمی صاحب، ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے، خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے، ہمارا کیا ہے۔ سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے، حیات بعد الممات پر لکھتے کیا ہے؟ لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا، اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ذرا سننا بات، جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔
اور رو ماتم کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مولوی مطلب رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو۔ تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو۔ تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا، یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہیں۔ کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا اور ہم اس کو اٹھا۔ تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا، ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر خلوتیں پھیل جاتی ہیں، خوابی دیکھتے ہیں، فاروق کے لب تھرتھرا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سر ہے۔ کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پہ نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے۔ نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ۔ فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک کس کی گردن کٹ چکی ہوتی۔ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا۔ حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی۔ کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر، ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گور کنڈ بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں، دیکھ تو صحیح، حیا نہیں آتی۔ اور یہ تو سعید کاظمی صاحب تھے۔ اب ذرا بات سن لو، عادت نہیں ہے مجھ کو، لیکن گھر کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ ساغر کہے بغیر۔ آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو۔ گستاخی کی بات کرتے ہو، میں نے ایک کتاب لکھی، بتایا نام نہ لینا ممنوع ہے، یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع کرا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب، میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بھوت کی نوک پر نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم کو کیا ڈراتے؟ نہیں مانتا میں اس حکم کو۔ اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے، اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں۔ سن لو، میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔
تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے. اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دل کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہے انشاءاللہ. اب یہ مسلک کے دیوانے